اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ وآمنوا اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ بنو نہ ہو جاؤ اول پہلے کافر انکاری بہی اس کے، ولا تشترو اور نہ معاوضہ لو نہ اجرت لو، بآیاتی میری آیات کی، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، وإیایا اور خاص مجھ سے ہی، فاتقون تم ڈرو، آگے لکھا ہوا ہے نون کے نیچے زیر، فاتقونی تم ڈرو خاص مجھ سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا یعنی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان لو اور اس کے پہلے انکاری نہ بنو، اور میری آیاتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہودیوں کو، یا بنی اسرائیل کل ہم نے پڑھا تھا، اس میں کہا جا رہا ہے اے اولاد یعقوب تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن شریف۔ قرآن کی خوبی کیا لکھی ہوئی ہے، مصدقا لما معکم، قرآن ہمیشہ ان کتابوں کی، ان باتوں کی، ان انبیاء کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، ہمیشہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن شریف یا کلام ربی کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ہمیشہ آپس میں مخالف نہیں رہا، وہ ہمیشہ موافق رہا ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے وَلَا تَكُونُوا، اور تم پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر سے مراد یہ ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے قریشی اور مکہ والے کافر بھی انکار کر چکے تھے، لیکن یہاں مدینہ میں آ کر یہودیوں کے انکار کو اللہ پہلا انکار کہہ رہا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ جانتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو پہلا انکاری کہا ہے۔ چوتھا جملہ ہے اور تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ قرآن شریف کا بدلہ لینا یا نہ لینا دونوں جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اس آیت میں یہ لکھا گیا ہے کہ میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ زیادہ قیمت لے لو۔ نہیں بھائی نہیں، تھوڑی بھی نہیں لینی، زیادہ بھی نہیں لینی۔ جب آپ یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں لیں گے تو اس فرمان پر عمل ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں قرآن شریف، یہ تو تنخواہیں لیتے ہیں،
تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر ان کا بندوبست بیت المال سے کر دیا جاتا ہے، حکومت وقت کر دیتی ہے، پھر لوگوں سے لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر بیت المال بھی نہیں کرتا، حکومت وقت بھی نہیں کرتی، کمیٹی بھی نہیں کرتی، تو پھر وہ اپنے وقت کے پیسے لے سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ پڑھاؤں گا، اس 1 گھنٹے کے یہ پیسے ہوں گے، قرآن شریف پڑھانے کے نہیں، اس وقت کے پیسے ہوں گے۔ اور آخری جملہ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کل بھی اور آج بھی دونوں آیات میں اللہ فرما رہا ہے میرے سے ڈرنا ہے، میرے سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔